السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज की जो क्लास है सूरह बकरा की 236 आयत से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि आप जितने भी यानी जो नए वर्ड्स गुजर चुके हैं, जो आज तक जो हमारी क्लास हुई है, उसको आप पक्का कर लें, उसको याद कर लें, बाय हार्ट कर लें, ताकि हमारा कुरान को सीखना जो है आसान हो जाए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح نہیں گناہ، لا جناح نہیں گناہ، علیکم تم پر ان اگر تم طلاق دو، تم طلاق دو، النساء عورتیں ما لم جو نہ تمسو یعنی تمسو ہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا، مسا سے جو ہے نہیں جو مسا کرتے ہیں، تمسو ہن یعنی تم انہیں ہاتھ لگایا، او یا تفریدو یعنی مقرر کیا، تفریدو یعنی فرض کرنا، یعنی تفریدو یاد کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں، اس کے ورڈ جو ہیں تفریدو یعنی مقرر کیا، لہن ان کے لیے فریدہ یعنی مہر، فریدہ یہاں پر کیا ہے، فریدتن یہ مہر ہے یعنی جو فرض کیا گیا یعنی جو مقرر کیا گیا ہے، ومتعہن اور انہیں خرچ دو یعنی متاع دو یعنی ان کے لیے یعنی جو رہنے سہنے کا خرچ دینا ہے، ومتعہن اور انہیں خرچ دو، علا پر الموسع یعنی خوشحال یعنی جن کی جو ہے پیسے ہیں ان کے پاس یعنی خوشحال ہیں، قدر ہو یعنی اس کی حیثیت جتنی یعنی اس کی جو قدر یعنی جو اللہ نے اسے جو دیا ہے اس یعنی اس کے سٹیٹس کے حساب سے، الموسیع قدر ہو اس کی حیثیت یا اس کے سٹیٹس سے، وعلا اور پر المقتر تنگ دست یعنی جو تنگ دست ہے یعنی جو غریب ہے اس کے لیے، المقتر یعنی تنگ دست، قدر ہو اس کی حیثیت یعنی اس کی سٹیٹس کے حساب سے، قدر ہو اس کی یعنی حیثیت کے ساتھ، متاعم یعنی خرچ، متاع جو ہے خرچ ہے جو خسامہ ہے جو لیولی ہوڈ کے لیے، متاعن یعنی خرچ، بالمعروف دستور کے مطابق جو معروف طریقہ ہے، بالمعروف یعنی دستور کے مطابق، حقا یعنی لازم ہے، it is a must, it is we have to provide، حقا یعنی لازم، علا پر المحسنین یعنی نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والے، محسنون یعنی احسان کرنے والے، محسنین کے لیے نیکوکار۔ ٹھیک ہے، چلیں اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، 236 آیت کی آیت جو لے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن یعنی نہیں گناہ تم پر کہ تم طلاق دو ان عورتوں کو جو نہ تم نے انہیں کبھی ہاتھ لگایا، او یا تفریدو لہن فریدن جو مقرر کیا ان کے لیے مہر، یا مقرر بھی نہیں کیا ہے یعنی ایسے ہوتے ہیں، ومتعہن انہیں خرچ دو، ان کا جو بھی یعنی ایکسپینسز ہیں اس کو دو، علام علی الموسع قدرہ یعنی جو خوشحال ہے جو پیسے والا ہے جس کی یعنی حیثیت زیادہ ہے وہ اس کے مطابق دے، یعنی if someone is rich he should not do کہ he should give some amount، نہیں اس کے حیثیت کے حساب سے اس کو دینا چاہیے، وعلی المقتر اور جو تنگ دست ہے قدرہ یعنی اس کی جو حیثیت ہے یعنی اس کی جو سٹیٹس ہے، اس کی فائنینشیل سٹیٹس جس حساب سے اس حساب سے وہ خرچ دے، اگر وہ ہاتھ نہیں لگایا ہو اس عورت کو اور نہ ہی یعنی اس کو کوئی مقرر کیا ہو کیا اس کا مہر، اس صورت میں یہ خرچ کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین یعنی یہ کیا ہے، خرچ دینا دستور کے مطابق یہ کیا ہے نیکوکاروں پر لازم ہے، یعنی اگر کسی کا یعنی جو اس یعنی زمانے میں ہو آ جاتا تھا کہ نکاح ہو گیا لیکن کسی یعنی ارجنسی میں نکاح تو ہو گیا یعنی جسٹ ڈاکومنٹیشن ہو گیا، نکاح ہو گیا، ناؤ دے آر میرڈ، بٹ نہ ہی اس نے اس کو چھوا ہے یعنی عورت کو یعنی اس کی بیوی کو، اور نہ ہی اس نے کوئی مقرر کیا ہے یہ کیا اس کا جو بھی یعنی مہر دینا ہے، اس صورت میں جو ہے اس کو یعنی متا دینے کی بات ہے۔ چلے اگلی یہ اس ٹائم کی یعنی باتیں ہیں، آج اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس کا سولوشنز ہیں جو اللہ یہاں پر ہمیں کھل کر بتا رہا ہے، اور زیادہ ہمیں جو ہے ڈیٹیل میں یعنی جو علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں اور یعنی شادی کے اور نکاح کے اور یہ سب ہم عالموں سے اسے اور ہم ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہماری کلاس کے لیے سمجھنے کے لیے اور جو نئے ورڈز ہیں اس کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہونا چاہیے۔ چلے نیکسٹ آیت بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ، وَإِنْ اور اگر طلقتموہن اور انہیں تم طلاق دو، طلقتموہن اور تم انہیں طلاق دو،
من قبلی اس سے پہلے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تمسہن انہیں ہاتھ لگایا یا انہیں چھوا، تمسہن انہیں ہاتھ لگایا، وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو، یعنی ایک مقرر جو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مہر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، لہن ان کے لیے، فریدتن یعنی مہر، یعنی فریدتن ایک مقررہ جو فریضہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو فرض کیا ہوا ہے، فریدتن یعنی مہر، فنصف تو نصف یعنی آدھا، جو آدھا جو مقرر کیا ہے اس کا، ما فرضتم جو تم نے، ما جو فرضتم تم نے مقرر کیا یعنی تم نے طے کیا یا تم نے اس کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ سوائے ان یعفون یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی یعفو یعنی معاف کر دے، کون معاف کر دے یہاں پر؟ یعنی عورت کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے، یا الذی معاف کر دے، الذی معاف کرے، بیدی وہ جو عقدۃ النکاح یعنی اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی جو اس کے ولی ہیں، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ولی کی بات ہے، یعنی اس کے باپ ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن، یعنی جو بھی اس کا ولی ہے، ان کے سب کے ان کے پیرنٹس نہیں ہیں تو اس کے بھائی ہیں یا جو بھی ان کا یعنی اس کا ولی ہے، یعنی جو ان کے بڑے جو بنے ہیں، وعن اور وعن اور یہ کہ اگر تعفو یعنی تم معاف کر دو، تعفو تم معاف کر دو، اقربو یعنی زیادہ قریب ہے، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوا یعنی پرہیزگاری کے، للتقوا پرہیزگاری کے، ولا تنسو اور نہ تم بھولو، ولا اور نہ تنسو یعنی بھولو، تم بھولو، الفضلہ یعنی احسان کرنا، الفضلہ احسان کرنا، بینکم باہم یعنی آپس میں اپنے ایک دوسرے کے لیے، بینہم بینکم یعنی تمہارے درمیان یا باہم، بے شک اللہ اللہ، بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے یا دیکھتا ہے، یعنی he's seeing, he's all seeing۔ تو دیکھتے ہیں اس آیت کو دوبارہ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ کہ اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا، اور کیا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور بلکہ تم نے اسے ایک مہر جو ہے مقرر کر چکے ہو، یعنی اس کے لیے فرض کر چکے، یعنی مہر کو جو ہے مقرر کر جو، تو اب اس صورت میں کیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو اس میں سے کیا دینا ہے، آدھا جو بھی مہر طے کیا ہے اس کا آدھا ادا کرنا چاہیے، إِلَّا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا کہ وہ معاف کر دیں، یعنی اس کے پیرنٹ جو ہیں اس عورت جو ہے معاف کر دے، جو بھی یعنی جو طے کیا تھا کہ شادی تو ہوئی، نکاح تو ہوا ہے، اب نکاح کے بعد جو ہے کبھی ہسبینڈ وائف ملے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے پورا یعنی جو ہاتھ نہیں لگایا ہے اس عورت کو یعنی اس بیوی کو، اور وہ طلاق دے رہا ہے، اس صورت میں یعنی جب وہ کہ طے کر چکے ہیں کہ مہر اتنا ہوگا تو مہر آدھا ہے اس کے لیے کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ اللہ کی جو ہے بتائی ہوئی ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو دیز آر دا گائیڈ لائنز گیون بائی اللہ، ہمارے لیے اسی کو فالو کرنا ہے، یعنی بیدہ یا وہ معاف کر دے اگر عورت یا اس کے جو بھی یعنی نکاح یعنی جس کے ہاتھ میں ہے اس کے یعنی ولی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے جو بھی ولی ہیں، وہ اگر معاف کر دیں تو یہ ان تعفو اقرب للتقوی، اگر یہ دس از ڈفرنٹ، وہ الگ کیس ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے کس کی، پرہیزگاری کے، ایک دوسرے کے لیے، ولا تنسوا الفضل بینکم اور نہ تم بھولو کہ احسان کرو ایک دوسرے میں جو ہے اپنوں کے لیے، یعنی جو بھی یعنی آپس میں ہیں، بھائی ہیں سب، اور یعنی جو فیملیز ہیں یعنی بٹوین دا فیملیز، بٹوین دا یعنی جتنے بھی ہم یہ رشتے ہیں ہمارے، اس میں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ جیسے کہ مت بھولو کہ تم آپس میں کیا کرو، احسان کرو، فضل کرو، ایک دوسرے کے لیے فضل یعنی احسان کرنا مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر اور بے شک اللہ جو ہے جانتا ہے یعنی تم جو کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، یہ ہمیں اس آیت میں، اور جو امپورٹنٹ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے جو شریعت میں آتا ہے، جو اللہ نے جو یعنی جو اللہ کا جو یعنی سسٹم ہے، نظام ہے، وہ کیا ہے، شادی کے لیے جو طے مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مہر، یعنی ایک مرد یعنی ایک جو مین ہے یعنی ہی ہیز ٹو فکس ا مہر کہ اس کا اتنا دینا چاہیے پیسہ، یہ امپورٹنٹ ہے، باقی سب جو بھی رسمیں ریتی رواج ہیں یہ سیکنڈری ہیں، اور اس ریتی رواج میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہوں، تو ہمیں شریعت کے خلاف یا اللہ کی جو نظام یا طے کی ہوئی چیزوں کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے، تو مین امپورٹنٹ جو بھی ایک شادی کے اندر جو مین امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ ہے فریضہ، یہاں پر مہر،
جیسے اس آیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مہر نہیں مقرر کیا، اس کا نکاح ہو گیا، لیکن ابھی شادی ہوئی، لیکن کیا اس نے کبھی چھوا نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہ جو شادی، جو اس کی جو شادی کا جو پروسیس ہے، اگر بیچ میں کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں اس کا خرچ دینا چاہیے۔ اگر یہ ایک صورت ہوگی، دوسری صورت یہاں پر جو اگزامپل لا رہا ہے کہ اگر تم ایک عورت کو، یعنی اس کے شادی تو ہوئی لیکن اس کے طلاق دے دے رہو، لیکن اس میں کیا ہے، مہر مقرر کر چکے تھے کہ وٹ ایور 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی مہر مقرر کیا ہوا تھا، اگر یہ مہر مقرر ہو گیا لیکن تم اس عورت کو کسی وجہ سے یعنی طلاق دے رہے اور کبھی اس کو چھوا نہیں ہے، یعنی شادی نکاح ہوا ہے بس، تو اس صورت میں جو ہے اس کے لیے کیا ہے، آدھا اس کو مہر دینا چاہیے۔ یہ کیا ہے، فرض ہے، اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے کہ آدھا مہر دینا ہے۔ اگر یہ کہ کوئی معاف کر دے، اس کے ولی ہیں یا وہ معاف کر دے، تو یہ الگ صورت بات ہو گئی ہے، لیکن مین ہمارا کیا ہے کہ کوئی کلچرل یا جو ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وجدنا آبانا، ہم نے باپ دادا کو پایا کہ وہ مہر جو ہے وہ 786 ہی طے کرتے تھے یا 1786 ہی ہے، یہ ہمارے خاندان میں ریت چل رہی ہے، دس از وی شوڈ کم آؤٹ آف اٹ، جو ایکچوئل کیا ہے اس کو ہمیں طے کرنا چاہیے۔ کیوں، جب بھی ہم کسی سے شادی کر رہے ہیں تو اس کا مہر ادا کرنا چاہیے نکاح کے ٹائم پر، میکسیمم یہ ہے، یہ نہیں کہ بعد میں دے دیں گے، کیوں پہلے یہ چلتا آ رہا ہے آس پاس میں کہ بعد میں دے دیں گے، نہیں، یہ نہیں ہوگا، اس کو ہونا چاہیے نکاح سے پہلے، اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے پروسیس، جو مہر ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ الگ بات کہ وہ معاف کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن آدمی کو اس کی بیوی کو چھونے سے پہلے he has to pay what is being fixed، اور جب فکس کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا جو ہے اپنی جو سسٹم جو بن گئے ہیں، جو ریتی رواج ہیں، 786 روپیز یا 1000 ایسے نہیں، جو آج کا یعنی جو ہے آج واٹ از دا کرنٹ، اس حساب سے ہمیں دینا چاہیے۔ it should be a good amount that should be given to her, this is a guarantee for her, that is not a guarantee but ایک اس کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے کہ اس عورت کے، اس کے سیفٹی کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سے سیکھنی چاہیے، جو اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تحقیق کر کر، نہیں معلوم ہے تو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس کو ہمیں صحیح طریقے کو اپنانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ صرف کیونکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے کہ ہم عورت سے ڈوری لیں، یہ سب کیا ہے، کہیں بھی جائز نہیں ہے، یعنی اسلام کے دائرے میں نہیں آتا ہے، دس از آؤٹ آف اسلام۔ کسی عورت سے کچھ مانگنا، کچھ لینا، یہ جو ہے شادی کے اندر جو آ گئے ہیں، یہ غلط ریتی رواج ہیں، ان ریتی رواجوں کو ہمیں غلط ماننا چاہیے اور اس کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے، اور جو اپنانا چاہیے وہ ہے اللہ کا جو شریعت ہے، جو نظام ہے، جو اللہ ان آیتوں میں ہمیں سمجھا رہا ہے، کھول کھول کر جو بیان کر رہا ہے کہ آسان کرو شادی کو، we have to make easy for نکاح، we have to make easy for marriages so that یہ جو بے حیائی جو پھیل رہی ہے، اگر یہ آج کے معاشرے میں سے بے حیائی اور بدکاری اور یہ جو بری چیزیں جو آس پاس جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو ختم کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ نکاح کو آسان کریں، ہمیں شادی کو آسان کرنا چاہیے، ویڈنگ کو آسان کرنا چاہیے، میرجز کو آسان کرنا چاہیے، جو صحیح طریقہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو اللہ نے جو یہاں پر کھول کھول کر جو بیان کیا ہے، اس پر اگر چلیں گے تو آسانی ہو جائے گی، اور یہ بے حیائی بدکاری جو معاشرے میں جو پھیل رہی ہے، سوسائٹی میں جو پھیل رہی ہے، یہ رکے گی انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جو ہمارا لیسن یہاں تک ہوا ہے اس کو آپ یاد کریں، نئے ورڈز کو یاد کریں انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں آپ انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔